بالعالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر معزز بھائیوں، بزرگوں، علم دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہر مسلمان کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اتنا علم کہ اس علم کے ذریعے وہ اللہ کو پہچان لے، حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر لے، اتنا علم حاصل کرنا ہر ایمان والے پر فرض ہے۔ اگر کوئی اس سے کم علم حاصل کرے گا جس سے وہ حلال اور حرام کو نہیں پہچان رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور علم دین حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ بڑھاپے میں بھی علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے، جوانی میں بھی علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بچپن تو علم حاصل کرنے ہی کا زمانہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جتنے تھے سب کے سب جوان تھے یا بوڑھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پورے بڑے لوگ تھے، بچے تھوڑے تھے۔ وہ بچے بھی ان کے تھے جو بڑے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، تو اپنے ساتھ میں اگر بچوں کو لا لیے تو بات الگ تھی، لیکن عموماً بڑے لوگ ہی علم حاصل کرتے تھے حضور کے پاس رہ کر۔ بلکہ معاملہ تو یہ تھا کہ لوگوں نے اپنی باری مقرر کر لی تھی حضور کے پاس کہ تم آج سرکار کی مجلس میں رہ کر علم حاصل کرو، میں جا کر محنت اور مزدوری کرتا ہوں، جتنی کمائی میں کماؤں گا آدھا تم کو دے دوں گا، آدھا میں لے لوں گا، اور جو کچھ تم نے حضور سے سیکھا ہے وہ مجھ کو سکھا دینا۔ اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے علم حاصل کرنے کا۔ اور علم دین اللہ کو بڑا محبوب ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے اہل علم کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ جو علم حاصل کرتا ہے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ نے لوگوں سے سوال کیا، حضور سے فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ لوگوں سے پوچھئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں کیا وہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے پوری کائنات میں علماء ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ حضور نے فرمایا عالم کی فضیلت
ایک عابد کے اوپر ایسی ہے جیسا کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت عام دنوں کے چاند کے اوپر ہے، اور تمام ستاروں کے اوپر 14ویں رات کے چاند کو جو مقام حاصل ہے، ایسے ہی اللہ کے تمام بندوں میں اللہ عالم دین کو وہ مقام عطا کرتا ہے۔ عالم دین کوئی معمولی انسان نہیں ہے، دنیا کے اندر نبی کا وارث ہے، نبی کے علم کا نائب اور خلیفہ ہے۔ کوئی کسی کا خلیفہ آ جائے، کوئی کسی کا وارث آ جائے، کوئی کسی کا نائب آ جائے، تو جس کا یہ نائب ہے اس کی وجہ سے اس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ ایسے ہی علماء کی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، عالم دین اور اچھا عالم دین، نیک عالم دین اتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ زمین کے ذرے، سمندر کی مچھلیاں، یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے بھی اچھے عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، برگ و شجر، مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، برگ و شجر، نیک عالم کو دعائیں دیتے ہیں شام و سحر۔ کوئی ہے کائنات میں بتائیے اس کے علاوہ جس کے لیے سمندر کے مچھلیاں بھی اور بلوں کی چونٹیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہوں؟ کوئی ہے تو بتائیے، سوائے عالم دین کے اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اتنا بڑا مقام بتایا، حضور نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک شخص ہے بہت عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے، عابد کے اوپر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت ایک عام انسان کے اوپر ہے۔ عام انسان کے اوپر اللہ کے نبی کی فضیلت بہت اونچی۔ عام لوگوں میں سب سے بڑے مقام والا مسلمان، مسلمانوں میں جو مومن کامل ہے اس کا بڑا مقام ہے، اور مومنین میں اولیاء، اتقیاء، ابدال، قطب وغیرہ کا، اللہ والوں کا بڑا مقام ہے، اور اللہ والوں میں سب سے بڑا مقام تبع تابعین کا ہے، تبع تابعین میں پھر تابعین کا ہے۔ آپ دیکھیے عام آدمی کے اوپر فضیلتوں کا درجہ کتنا، اب تک 5-6 ہو گئے، میں گنا دیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کا مقام ہے، صحابہ میں بھی پھر جو بدر کے اندر شریک ہوئے صحابہ ان کا مقام بڑا ہے، مہاجرین صحابہ کا، پھر انصار صحابہ کا مقام بڑا ہے، انصاری صحابہ سے بڑا مقام مہاجرین کا ہے، اور مہاجرین سے بڑا مقام عشرہ مبشرہ کا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین کا مقام بڑا ہے، خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر کا مقام بڑا ہے، اور حضرت ابو بکر سے بڑا مقام ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ کا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صرف خدا کا مقام ہے، اس سے بڑا کسی کا مقام نہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ عام عابدوں پر
ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت ایک عام آدمی کے اوپر ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک آدمی ہے جو راتوں میں جاگ کر بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، اور ایک عالم دین ہے جو رات میں تھوڑا علم حاصل کر کے سو جاتا ہے۔ تو وہ تھوڑا علم حاصل کر کے جو عالم سو جاتا ہے اس کی فضیلت اس عابد کے اوپر بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ عابدوں کا سونا، عالموں کا سونا عابدوں کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک عابد عشاء کی نماز پڑھ کے عبادت میں لگ گیا، اور ایک عالم دین ہے عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا، تو اس کا سونا افضل ہے عام آدمی کے عبادت کرنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کے اوپر کوئی بات آ جائے تو عابد مقابلہ نہیں کر سکتا، عالم مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور عابد کو شیطان کسی بھی انداز سے بھٹکا سکتا ہے، عالم کو اگرچہ وہ گناہ کے اندر ملوث کیوں نہ ہو جائے شیطان نہیں بھٹکا سکتا، آسان نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے۔ ایک بہت زیادہ متقی پرہیزگار عبادت گزار صاحب تھے، اور ان کو اپنی عبادت کے اوپر بڑا ناز بھی تھا، میں بہت اچھا عبادت گزار ہوں۔ شیطان نے دیکھا ان کو اپنی عبادت کے اوپر ناز ہونے لگا ہے، تو وہ کیا کیا، ان کے پاس آیا اور آ کر بولا، حضرت اللہ آپ کی عبادت سے بہت خوش ہو گیا ہے، اللہ کو آپ کی عبادت بہت پسند آ گئی ہے، اللہ آپ کو معراج پر بلا رہا ہے، تشریف لے چلیے۔ اب یا عابد صاحب خوش ہو گئے، اللہ میرے کو معراج پہ بلا رہا جیسے حضور کو بلایا تھا، اتنی پسند آ گئی۔ ارے ہاں صاحب کیا سمجھ رہے آپ؟ تو فوراً ٹھہر گئے۔ شیطان گدھا پیش کرا لے کے آگے، بیٹھو صاحب یہ براق ہے۔ گدھے پہ بیٹھ گئے، خوش خوش جا رہے ہیں، لے کے جا کے ایک گٹر میں ڈال دیا، اور ڈال کے بولا، بغیر علم کے عبادت کرنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک عالم دین کے پاس گیا، عالم دین کے پاس جا کر بولا، اللہ تمہارے علم سے بہت خوش ہو گیا ہے، اور عالم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو معراج پر بلا رہا ہے۔ وہ عالم صاحب شراب کے عادی ہو چکے تھے، حالت نشے میں تھے۔ تو جیسے ہی شیطان نے یہ کہا یہ عالم نشے میں ہے، وہی شراب کا شیشہ پھوڑ کے ٹھہر کے اٹھ کے بولا، مردود یہاں سے بھاگتا نہیں بھاگتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ ایک نے شیطان کو پہچان لیا اور ایک نے شیطان کو نہیں پہچانا، شیطان کے نرغے میں آ گیا۔ دونوں میں فرق کرنے والی چیز علم ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ کبیر ولی بے نظیر قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، ایک مرتبہ جا رہے تھے صحراؤں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں، آواز آئی، عبد القادر ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں، اور آج سے تیرے اوپر سے ہم نے فرض نمازوں کی فرضیت کو ختم کر دیا۔ یہ جملہ سننا تھا، حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اعوذ باللہ پڑھی اور کہا، شیطان میں تیرے نرغے میں نہیں آ سکتا، بس یہ سننا تھا۔ شیطان نے کہا، عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، ورنہ اسی جگہ پر میں تیرے جیسے ہزاروں عبادت گزاروں کو، عابدوں کو ہلاک کر چکا۔ حضرت پیران پیر کو بھی علم لدنی اور علم نورانی ملا ہوا تھا، علم روحانی۔ انہوں نے فرمایا، میں میرے علم کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا۔ یہ چیز کیسے آئی؟ علم دین کی بدولت۔
تو علم دین بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنی اولاد کو پڑھائیے، عالم دین بنائیے، دین کا داعی، اسلام کا سپاہی بنائیے۔ یہ کیا کمائیں گے؟ 10,000 12,000؟ کیا چولہا جلتا؟ کیا یہ لوگ پال سکتے؟ الحمدللہ عالمہ اپنی بیویوں کو ایسا کھلا رہی ہیں جو ڈاکٹر انجینئر بھی نہیں کھلا سکتے۔ اچھا عجیب حال ہے قوم کا ہماری۔ پڑھو بھائی اپنے بچے کو، عالم بنو، کھاتا کیا؟ کچھ بھی نہیں کھاتا۔ اچھی بات ہے۔ پھر مسجد سے باہر عالموں کو دیکھیں، ان کے پیٹاں اتنے کتنا کھاتے۔ ارے کھاتے تو پڑھا نہ رہے بھائی، تیرے بچے کو بھی پڑھائے تو کیا کھائیں گا؟ عجیب و غریب حال ہے۔ ادھر یہ سوال، ادھر وہ سوال، نتیجہ کیا ہے؟ ادھر بھی زوال، ادھر بھی زوال۔ اور جو علم حاصل کر لیا انہیں ہو گیا صاحب کمال۔ اس لیے اپنی اولاد کو پڑھائیے، جتنا مقدر میں ہے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ اس کو دے کے رہے گا۔ اس لیے علماء کی عزت کیجیے، علماء کی توقیر کیجیے، توہین مت کیجیے، علماء کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخی مت کیجیے۔ کوئی بھی عالم دین ہو، کون سے بھی مسلک کا عالم دین ہو، عالم عالم ہے۔ کسی بھی عالم کی توہین کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا آپ کو معلوم ہے؟ حضور نے فرمایا جو عالم دین کی توہین کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضور کی بات ہے، ہماری تمہاری بات نہیں۔ حضور نے فرمایا یا تو تم علم حاصل کرو، یا علم سیکھو، یا علم سکھاؤ، یا پھر علم والوں کی صحبت میں بیٹھو، یا پھر علم والوں سے محبت کرو۔ 4 چیزیں بتائی۔ علم سیکھو، دوسرا علم سکھاؤ، تیسرا علم والوں کے پاس بیٹھو، چوتھا علم والوں سے محبت کرو، 5ویں مت بنو۔ حضور نے فرمایا، پوچھا گیا 5ویں کون ہیں؟ فرمایا علم والوں سے نفرت مت کرو، ان سے بغض اور حسد مت رکھو، یہ 5ویں مت بنو، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایسی خطرناک وعیدیں ہیں علماء کی توہین کرنے پر، آپ سنیں تو حیرت میں آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ بغض اور جن کے ساتھ کینہ کپٹ ایک منافق ہی رکھ سکتا ہے۔ یعنی 3 لوگ ایسے ہیں جن کی برائی ایک منافق ہی کر سکتا ہے، مومن نہیں کر سکتا۔ وہ کون؟ ایک وہ شخص جو حالت اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی برائی مت کرو، اس کی برائی کرنے والا منافق ہے۔ فرمایا دوسرا عالم دین، عالم دین کی برائی کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے علماء کی تعظیم کرے، ان کی توقیر کرے، ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، یہاں تک کہ آپ کسی عالم دین کو عین حالت گناہ میں دیکھ رہے ہیں پھر بھی اپنی زبان سے برا نہ بولے، یہاں تک سکھایا گیا ہے۔ ہمارے لوگوں کو، عالموں کو بولنا بہت آسان آ گیا۔ ذرا مسجد کے صدر بنے، بس دیکھو صاحب عالموں کے اوپر حکومت شروع، اماموں کے اوپر حکومت شروع، ذرا عہدہ کیا مل گیا، جو دل میں آیا بکنا شروع کر دیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی عالم کی تحقیر کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ خود عالم ہو یا عالم نہ ہو، وہ کسی جماعت کا امیر ہو یا کسی حکومت کا وزیر ہو، کسی مدرسے کا ناظم ہو یا وقت کا حاکم ہو، کسی مسجد کا صدر ہو یا کسی مجلس کا صدر ہو، کسی کو بھی عالم دین کی تحقیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے علماء کی تحقیر سے بچیے۔ میں آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں، علماء کی
تحقیر کرنے کا، علماء کو برا بولنے کا سب سے برا انجام کیا ہوگا پتہ ہے؟ خاتمہ خراب ہو جائے گا، خاتمہ خراب ہو جائے گا، سوء خاتمہ کا ڈر ہے۔ کئی لوگ ہیں جو علماء کو، حفاظ کو برا بولتے تھے، بہت بری موت مرے۔ شہر حیدرآباد میں ایک صاحب تھے جنہوں نے ایک حافظ قرآن کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، لوگوں نے دیکھا مرنے سے پہلے پاگل ہو گیا تھا، کپڑے اتار کے لنگا گھومتا تھا۔ لوگوں نے یہاں تک دیکھا ہے حفاظ اور علماء کے اوپر ہاتھ اٹھانے والے یا ان کے خلاف زبان اٹھانے والے اتنی بری موت مرے ہیں، تڑپ تڑپ کے مرے ہیں۔ اس لیے علماء کو برا مت بولیے، چاہے آپ کو کسی عالم کی کوئی بات پسند آئے نہ پسند آئے، پسند آئے سمجھیے، نہیں پسند آئے خاموش رہیے، اس میں عافیت ہے۔ کوئی بھی مسلک کا عالم دین، ہم لوگوں کی زبانیں بہت دراز ہو رہی ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ کبھی کبھی آدمی نیک کام کر کے اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں ڈال لیتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اس لیے اپنے کسی بھی منصب کو سامنے رکھ کر علماء کی تحقیر کرنے سے بچیں اور اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کرانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔